نظام بہت بہتر ہونے کی ضرورت ہے. آپ کو بتائیں کہ کراچی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کرنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے برسوں کا انتظار اور سخت ذہنی دباؤ کیوں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. طالبہ نادیہ اشرف کی موت کے بعد خود ادارے کے اندر سے سوالات اٹھ رہے ہیں. جامعہ کراچی میں ایم فل پی ایچ ڈی پروگرام پر رکن سنڈیکیٹ نے تحفظات کا اظہار کیا ہے. پروفیسر ڈاکٹر ایس ایم طاہا نے وائس چانسلر کو اپنے خط میں لکھا ہے نادیہ اشرف کی زندگی کے 13 قیمتی سال ضائع کر دیے گئے. مقالہ یعنی تھیسس چیک کرنے میں سپروائزر نے 5 سال کیوں لگا دیے؟ 5 سال لگے، اس نے بس دبا لی. بالکل بالکل، یہ بڑا سوال ہے. سنڈیکیٹ ممبر نے مطالبہ کیا ہے کہ جامعہ کراچی کے اعلیٰ تحقیقی ادارے کی اصلاحات کی جائیں. پی ایچ ڈی کرنے والی کہیں اور لڑکیاں بھی، یعنی یہ ایک بڑا کنسرن ہے، کہیں اور لڑکیاں بھی جو ہے نادیہ اشرف والا راستہ نہ اپنا لیں. رکن سنڈیکیٹ نے مطالبہ کیا ہے کہ اس سے متعلق قانون سازی کرے جسے نادیہ اشرف سے منسوب کیا جائے. نادیہ اشرف کی خودکشی کے بعد جامعہ کراچی کے سنڈیکیٹ کا اہم اجلاس ہوا جس میں ذرائع کے مطابق نادیہ اشرف خودکشی کیس کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی ہے. کمیٹی میں سنڈیکیٹ سے شاہدہ رحمانی اور ڈاکٹر محسن علی شامل ہیں. بڑا اہم یہ معاملہ ہے. بالکل جی. پروفیسر ایس ایم طاہا نے ہمیں جوائن کیا. بہت سے سوال ہیں، ان سے پتہ بھی کر لیتے ہیں. جامعہ کراچی کے سنڈیکیٹ ممبر پروفیسر ایس ایم طاہا، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ٹائم نکالا ہے. نادیہ اشرف کیس کے بعد یہ بات بہت دہرائی جا رہی ہے کہ کراچی یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کرنے والے اسٹوڈنٹس کو طویل انتظار کی بڑی اذیت کا سامنا رہتا ہے. یہ ہمیں پتہ تھا، جو پی ایچ ڈی کر رہے ہوتے ہیں ان کے تھیسس کلیئر ہونے میں کچھ سال لگ جاتے ہیں، لیکن یہ 10-15 سال، دس از لائک اے لائف ٹائم. تو کیا ایسی شکایات پہلے بھی سامنے آتی رہی ہیں یا پھر یہ ایک ون آف کیس تھا؟ اب دیکھیے، یہ نادیہ اشرف چودھری کا کیس جو ہے ایک بڑا اندوناک واقعہ ہے، اور اس نے بیسیکلی اس پورے سسٹم کے اوپر بھی سوال اٹھایا ہے. یہ جو پی ایچ ڈی کو کس طرح سے ہمارے یہاں ایڈمنسٹر کیا جاتا ہے، اس کے اوپر بھی بہت بڑا سوال اٹھایا ہے سانحہ نے. میں اس سلسلے میں کہوں گا، جو آپ نے سوال کیا ہے، میں اس سلسلے میں کہوں گا کہ دیکھیے، جو شکایات ہیں اس کے 3 فیسٹس ہو سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ سپروائزر کے ساتھ کچھ پرابلم ہے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ کوئی ایشوز ہوں اور وہ کر نہیں پا رہا ہو یا کر نہیں پا رہی ہو. اور تیسرا ایک جو ہے وہ ہے آپ کا نظام، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہاؤ دا انسٹیٹیوشن، دا کراچی یونیورسٹی از گورننگ اور ایڈمنسٹرنگ دا ہول پروسیس آف ڈوئنگ پی ایچ ڈی اور کنڈکٹنگ پی ایچ ڈی ریسرچ. تو اس میں کہوں گا جو سوال کا آپ کا جو آخری حصہ ہے کہ کیا پہلے بھی کوئی شکایت آتی رہی ہیں، جی ایسی شکایت آتی رہی ہیں، لیکن وہ شکایت سبسائڈ ہو جاتی ہیں کچھ ایسے رویوں سے کہ جس میں بعض اوقات کینڈیڈیٹ یہ سمجھتا ہے کہ بہتر ہے کہ میں یہ بات نہ کروں تاکہ میرا پروسیس تھیسس کا آسانی سے نکل جائے. اور یہ وہ معاملہ ہوتا ہے، یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جہاں پہ ہم لفظ استحصال کا استعمال کرتے ہیں. ایک بات جو میں واضح یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو خاص طور سے جو واقعہ ہوا ہے، اور اس کے بعد میرا خیال ہے کہ اس کو پورا اوور ہال کرنے کی ضرورت ہے. اس پورے نظام کو، اس پورے سسٹم کو اوور ہال کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، یہ کہیے گا کہ پی ایچ ڈی اسکالرز کو جس طرح کی مشکلات پیش آ رہی ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ تحقیق جو ہے وہ آپ اس کو کسی بھی چیز کو سینٹرلائز کریں گے تو وہاں پرابلمز آئیں گی. جو پہلے ہمارا نظام تھا اس میں ڈی سینٹرلائزیشن تھی. دا ریلیشن شپ اسٹیبلش بٹوین دا سپروائزر اینڈ دا کینڈیڈیٹ، اور دونوں ایک دوسرے کو 1 سال میں 6 مہینے میں سمجھ لیتے تھے. اور کینڈیڈیٹ کے پاس یہ بھی اختیار تھا کہ اگر وہ کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہا ہے تو وہ کسی دوسرے سپروائزر کے پاس چلا جائے، ایڈمیشن کسی بھی وقت ہو جاتا تھا. اب یہ جب سے ایچ ای سی کا سسٹم آیا ہے، اس میں ایک ایڈمیشن اسی طرح سے ہوتے ہیں جیسے ماسٹرز میں ہوتے ہیں، تو یہ پھر پروسیس جو ہے یہ اتنا سینٹرلائز ہوتا ہے. اور اس میں لیٹس اسیوم، بات طویل ہو رہی ہے کہ ایک ہمارا ادارہ ہے BASR، جہاں سے نادیہ اشرف چودھری کو ان کا ایڈمیشن کینسل کر کے اور جو ہے وہ پھر 3 سال کے لیے فریش ایڈمیشن دیا گیا تھا. اب اس کی کمپوزیشن میں ہمارے سارے ڈینس ہوتے ہیں جو بہت قابل احترام اور بہت کوالیفائیڈ ہوتے ہیں، لیکن ان ڈینس کا تعلق 6 ڈسپلن سے ہوتا ہے.
اور جامعہ کراچی میں اس وقت 45 ڈسپلنس پڑھائے جا رہے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ان 45 ڈسپلنس کے سائنوپسس کو اور تھیسس کو کس طرح سے ایویلیٹ کیا جا سکتا ہے؟ میرے خیال سے جو بیسٹ پریکٹسز ہیں وہ بیسٹ پریکٹسز یہ ہیں کہ جو ڈسپلن کے لوگ ہوں وہ اس تھیسس کو اس کے اوپر رائے دیں، جو سوشل سائنس کے تھیسز ہیں وہ سوشل سائنس میں رہیں۔ بڑی آپ نے پروفیسر صاحب پوائنٹ آؤٹ کی ہیں جو کہ ایشوز ہیں، اور خاص طور پہ جن سبجیکٹس میں اگر کوئی کر رہا ہو پی ایچ ڈی، کوئی تھیسز ان کا کر رہا ہو اور کوئی چیک کرنے والا نہ ہو یا پھر کوالیفائڈ انف نہ ہو تو پھر وہ آفر ہی نہیں ہونے چاہیے وہ سبجیکٹس۔ یہ پورا نظام جو ہے نیڈس ٹو بی اوور آلڈ، اور اس میں آپ کو اسٹیک ہولڈرس کی سجیشنس بھی لینی چاہیے بیکاز یہ دوبارہ نہ ہو، دس نیڈس ٹو بی میڈ شور۔ بہت شکریہ پروفیسر ایس ایم طاہر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بڑی تشویشناک بھی انہوں نے بات بتائی۔ اور ہم بات کن کی کریں؟ اسکالرس کی، پی ایچ ڈی اسکالرس کی، یعنی آپ کے ملک کا برین ہے یہ، آپ کے ملک کی، یعنی اگر ترقی ملک کو کرنی ہے تو پوائنٹ آؤٹ ہیئر کچھ عرصہ پہلے، کچھ ہفتے ہو گئے ہیں یا کچھ مہینے، ہم نے یہ بھی چیز ایک پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ہمارے ملک میں اتنے پی ایچ ڈی اسکالرس کیوں نہیں ہیں، ہمارے ملک میں اس لیول کی ریسرچ کیوں نہیں ہوتی جو باقی ملکوں میں ہوتی ہے۔ یہ وہ نظام ہے جو لوگوں کو ڈیٹر کرتا ہے، جو اسٹوڈنٹس کو یا پھر سائنٹسٹ کو، سوشل سائنٹسٹ کو ڈیٹر کرتا ہے فرام ڈوئنگ اینی تھنگ۔ دے وڈ رادر گو ابراڈ اینڈ ڈو اٹ، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ آسانی سے کر لیں گے اور ان کو ویلیو بھی کیا جائے گا۔ یہاں تو نہ وہ ویلیو ملتی ہے، اور پھر باقی نظام تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے۔